بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبق نمبر 12 متکثر المعنی کی اقسام۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کی تیسری تقسیم پڑھی تھی وحدت اور کثرت کے اعتبار سے، یعنی کبھی اس کا معنی واحد ہوتا ہے اور کبھی کثیر ہوتے ہیں۔ تو معنی وحدت یعنی جس کا واحد معنی ہو، ایک معنی ہو، تو معنی وحدت و کثرت کے اعتبار سے لفظ مفرد کی اقسام بتا رہے ہیں کہ وحدت کا معنی ہوتا ہے اور کثرت کا معنی ہوتا ہے۔ تو وحدت بتایا تھا کہ جس کا ایک ہی معنی ہو اور کثرت جس کا کثیر معنی ہو۔ تو وحدت کی بحث گزر چکی ہے، اب کثرت کی بحث آئی ہے، یعنی متکثر المعنی۔ میں نے بتایا وحدت جس میں ہو اسے متحد المعنی کہتے ہیں، اور جس میں کثرت ہو اسے متکثر المعنی کہتے ہیں۔ تو اب متکثر المعنی کی بحث شروع ہو رہی ہے۔ تو متکثر المعنی کی 4 قسمیں ہیں، ایک مشترک، ایک منقول، ایک حقیقت، ایک مجاز۔ 4 قسمیں کس کی ہیں؟ متکثر المعنی کی ہیں، ایک مشترک، ایک منقول، ایک حقیقت، ایک مجاز۔ تو مشترک اسے کہتے ہیں، مشترک وہ لفظ مفرد ہے جس کے کثیر معنی ہوں اور بعض نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتدا سے ہی وضع کیا ہو۔ یعنی مشترک وہ لفظ مفرد ہے جس کے ایک سے زائد معنی ہوں، کیونکہ کثرت کی مفرد کثرت والا ہے، تو اس وجہ سے اس کے کثیر معنی ہوں گے، اور بعض نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے شروع سے ہی وضع کیا ہوگا، ابتدا سے ہی وضع کیا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک کو ابھی کیا پھر دوسرے کو تھوڑے دن کے بعد، ایک کو تھوڑے دن کے بعد، بلکہ شروع سے ہی سب کو وضع کیا، اسے کہتے ہیں مشترک۔ مشترک وہ ہے کہ وہ لفظ مفرد جس کے کثیر معنی ہوں اور بعض نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتدا علیحدہ وضع کیا ہو۔ جیسے کہ مثال کے طور وہی ایک ہار ہے۔ ہار کے 2 معنی آتے ہیں، ایک شکست یعنی ہارنا جو جیت کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی ایک جیت ہوتی ہے، ایک ہار ہوتی ہے، ایک وہ ہار ہوتا ہے، اور ایک ہار وہ جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ تو 2 ہار ہوتی ہیں، یعنی ہے ایک ہار اور دونوں، اور اس کے کثیر معنی ہوئے اور ایک ہی ابتدا سے ہی ان دونوں کو وضع کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کو بعد میں کیا، ایک کو تھوڑے دن کے بعد، ایسا نہیں، بلکہ شروع سے ہی دونوں کو الگ الگ کر کے وضع کیا ہے۔ اسی طرح ایک اور معنی ہے، مثال کے طور پر پھل ایک تو وہ ہوتا ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، چکھتے ہیں، اور ایک پھل وہ ہوتا ہے جو چھری کا پھل ہوتا ہے، جو چاقو کا پھل ہوتا ہے۔ نیچے والے کو دستہ کہتے ہیں اور اوپر والے کو پھل کہتے ہیں۔ تو 2 پھل ہوئے، تو دیکھیے شروع سے ہی ان کو وضع کیا گیا ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں متکثر المعنی کی اقسام، اس کی 4 قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز۔ مشترک وہ لفظ مفرد جس کے کثیر معنی ہوں اور بعض نے اس لفظ کو ہر معنی کے لیے ابتدا علیحدہ وضع کیا ہو۔ جیسے پھل، ہار کے 2 معنی ہیں، ایک شکست جو جیت کے مقابلے میں مقابل ہے، دوسرا وہ جو گلے میں پہنا جاتا ہے۔ اسی طرح پھل کے بھی 2 معنی ہیں، ایک تو جو کھایا جاتا ہے، دوسرا وہ جو چاقو اور تیر میں لگایا جاتا ہے۔ اسی طرح عربی میں عین جس کے معنی ذات، آنکھ، سونا، دھات، صورت وغیرہ کے ہیں، تو اس کے دیکھیے کثیر معنی ہیں اور ابتداءً سے ہی وضع کیا گیا ہے، ہر ایک کو علیحدہ۔ اور منقول وہ لفظ مفرد ہے جس کو ابتدا سے ہی وضع نہ کیا گیا ہو، لیکن جس کو ابتدا سے ہی ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا تھا، لیکن پھر اس کا استعمال کسی دوسرے معنی میں اس طرح ہونے لگا ہو کہ پہلے والے کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا ہو، اسے کہتے ہیں منقول۔ منقول کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک معنی پہلے وضع کیا گیا تھا، اس کے بعد دوسرا معنی وضع کیا، اور جو پہلا معنی تھا اس کو بالکل ہی چھوڑ دیا گیا، تو اسے کہتے ہیں منقول۔ جیسے لفظ صلاۃ ہے، لفظ صلاۃ کا معنی ابتداءً تھا دعا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پر یہ صلاۃ کا لفظ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ کا لفظ اہل شرع نے نماز کے لیے ایک مخصوص عبادت کا نام رکھ دیا،
تو تھا تو صلاۃ کا معنی دعا، لیکن بعد میں اس کا نام صلاۃ یعنی نماز کے لیے رکھ دیا گیا۔ تو اور یہ اس طرح مشہور ہوا نماز میں کہ دعا کا جو معنی تھا وہ بالکل ہی چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں، منقول وہ لفظ مفرد جس کو ابتداءً تو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو، لیکن پھر اس کا استعمال کسی دوسرے معنی میں اس طرح ہونے لگا ہو کہ پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا۔ جیسے لفظ صلاۃ کی ابتداءً تو اس کی وضع دعا کے لیے تھی، لیکن پھر یہ نماز کے معنی میں ایسا مشہور ہو گیا کہ دعا والے معنی کو چھوڑ دیا گیا۔ اور پھر منقول کی 3 قسمیں نکلتی ہیں۔ منقول کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک منقول شرعی یعنی نقل کیا نا ایک جگہ سے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف، تو منقول کی اب 3 قسمیں ہیں۔ ایک منقول شرعی، ایک منقول عرفی، ایک منقول اصطلاحی۔ تو منقول شرعی اس منقول کو کہتے ہیں جس کو اہل شرع نے وضع کیا ہو، یعنی اہل شرع نے پہلے ایک معنی کسی اور چیز کے لیے وضع تھا، لیکن بعد میں اہل شرع جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو بھی شریعت اہل شرع جو بھی ہیں، انہوں نے اس کو دوسرے معنی کے لیے وضع کر دیا۔ جیسے آپ کو ہی بتایا تھا صلاۃ کا معنی پہلے تھا دعا، لیکن اہل شرع یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کے لیے وضع کر دیا۔ پہلے دعا کا معنی تھا، پھر نماز کا معنی۔ اور منقول عرفی جس کو اہل شرع وضع نہ کریں بلکہ ایک عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ وضع کریں، وہ لوگ وضع کریں جو عام ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی بھی عام لوگ آدمی ہیں جو اس دنیا میں ہیں، جو عام ہے، بالکل عام بول چال میں بولی جاتی ہے جن کی زبان میں، وہ وضع کریں۔ جیسے کہ دابہ پہلے بولا جاتا تھا ہر اس چیز کے لیے جو زمین پر رینگتا ہے، لیکن بعد میں یہ صرف ان کے لیے وضع ہو گیا جس کے 4 پیر ہوتے ہیں، یعنی چوپایوں کے لیے۔ تو اسے عام لوگوں نے وضع کیا ہے۔ اور منقول اصطلاحی جسے ایک مخصوص طبقہ وضع کرے، جیسے کہ مثال کے طور پر علم نحو میں ایک آتا ہے اسم، اس کا معنی پہلے بلندی کی تھا، لیکن بعد میں اس کا معنی اصطلاح میں کیا ہوا؟ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرے، خود دلالت کرے، اور تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ تو یہ منقول اصطلاحی ہے۔ تو دیکھیے منقول شرعی، دیکھیے منقول شرعی وہ منقول جس کو نقل کرنے والے اہل شرع ہوں، جیسے لفظ صلاۃ اسے پہلے معنی یعنی دعا سے دوسرے معنی یعنی نماز کی طرف نقل کرنے والے اہل شرع ہیں۔ ایسے ہی لفظ زکوٰۃ، حج، روزہ وغیرہ ان سب کے لغوی معنی کچھ اور ہیں، لیکن شریعت میں لغوی معنی نہیں بلکہ مخصوص معنی مراد ہے۔ منقول عرفی وہ منقول جس کو نقل کرنے والے عرف عام لوگ ہوں، جیسے لفظ کوفتہ کے اصلی معنی کوٹا ہوا، پھر عام اہل زبان اس کو گول کباب کے معنی میں استعمال کرنے لگے۔ اسی طرح لفظ دابہ کہ پہلے ہر اس جانور کے لیے بولا جاتا تھا جس کے 4 ہاتھ پیر ہوں، لیکن جو زمین میں رہتا ہو، لیکن عام لوگ نے اس کو کس میں وضع کر دیا؟ اس کو بعد میں چوپایوں کے لیے وضع کر دیا گیا۔ اور منقول اصطلاحی وہ منقول جس کو نقل کرنے والے مخصوص طبقہ کے لوگ ہوں، جیسے لفظ کا لغوی معنی پھینکنا ہے، مگر بعد میں نحوی اسے ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال کرنے لگے۔ تو دیکھیے پہلے اس کا معنی تھا پھینکنا، لیکن پھر اس کو ایک مخصوص معنی کے لیے وضع کرنے کے لگے کہ لفظ وہ ہے جو ہماری زبان سے نکلے۔ فائدہ، اب یہاں پر ایک فائدہ بتا رہے ہیں کہ اگر کئی الفاظ ہوں ہمارے پاس لیکن ان سب کا معنی ایک ہو، الفاظ کئی ہیں لیکن ان سب کے معنی جو ہیں ایک ہی ہیں، تو اسے کہیں گے مترادف۔ جیسے اسد اور لیث، اسد ان کا معنی بھی شیر آتا ہے، لیث ان کا معنی بھی شیر آتا ہے۔ اسد ان کا معنی بھی شیر، لیث ان کا معنی بھی شیر، ان دونوں کا معنی شیر آتا ہے، ان دونوں کا معنی شیر آتا ہے۔ لیکن اور تو ان دونوں کیا کہیں گے؟ الفاظ دو ہیں، دیکھیے لفظ دو ہیں، اسد لیث، لیکن معنی ایک شیر، تو اس کو مترادف کہیں گے۔ کہہ رہے ہیں اگر کئی الفاظ ایسے ہوں جن کا معنی ایک ہی ہو تو انہیں مترادف کہا جاتا ہے، جیسے اسد اور لیث ان دونوں کا معنی شیر ہے۔
حقیقت، حقیقت وہ لفظ مفرد ہے. ابھی یہاں پر 4 قسمیں بتائی تھی، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز. تو اب حقیقت کے بارے میں بتا رہے ہیں. حقیقت نام سے پتہ چل رہا ہے، یعنی جس کے حقیقی معنی ہو، جو اپنے ہی معنی میں استعمال کر دیا گیا، یعنی وہ لفظ مفرد جو استعمال ہو اس کے لیے جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی جس کے لیے وہ وضع کیا گیا تھا اسی معنی کے لیے اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور مجاز وہ لفظ مفرد جو اس معنی میں استعمال نہ ہو جس کے لیے وضع کیا گیا ہو، یعنی جس کے لیے وضع کیا اس کے لیے استعمال نہ ہو بلکہ دوسرے معنی میں استعمال ہو. دیکھیے حقیقت وہ لفظ مفرد جو اس معنی میں استعمال ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا، جیسے لفظ اسد حیوان مفترس، چیر پھاڑنے والا درندہ کے معنی میں استعمال ہو تو حقیقت ہے. اور مجاز وہ لفظ مفرد جو اس معنی میں استعمال نہ ہو جس کے لیے اسے وضع کیا گیا تھا، جیسے لفظ اسد بہادر آدمی کے معنی میں استعمال ہو تو مجاز ہے، کیونکہ لفظ اسد کو بہادری آدمی کے لیے وضع نہیں کیا گیا بلکہ اس کے لیے کس کے لیے وضع کیا گیا؟ حیوان مفترس کے لیے وضع کیا گیا. سوال نمبر 1، لفظ مفرد سے کیا مراد ہے، نیز اس کے اقسام بتائیے. کل بعد میں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ پڑھیں گے. بس اتنا ہی کافی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.